السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل علی رمضان پہ خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ امیر کس طرح سے بن سکتے ہیں اگر آپ نے ان احادیث پہ یا ان اصول پہ عمل کر لیا تو بھائی آپ انشاءاللہ امیر بن جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئیں تو میرے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس سوچ کا اصول۔ اگر آپ کی سوچ جیسی ہوگی ویسا ہی آپ کو پھل ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس سوچ کا اصول، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اپنی سوچ کو درست رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ امیر بن جائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں، میری ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو اینڈ پہ آپ میرے چینل کو انسبسکرائب کر کے اور ڈس لائک کر کے ویڈیو کو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ٹاپک ہے ہمارے پاس سوچ کا اصول۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس وقت زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں یہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے، آپ کی زندگی اس وقت جو بھی نتائج ہیں وہ بذات خود آپ نے پیدا کیے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے دوستو، ٹھیک ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس قسم کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ میں کیسے ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ٹاپک ہے اپنے رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے رات کے خوابوں میں اکثر ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جاگتی آنکھوں کی یہاں پہ کوما ہے، یہاں پہ میری بات غور سنیے، جاگتی آنکھوں کے، ٹھیک ہے نا، ادھر پہ کوما آ گیا۔ کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بتاتی ہیں کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ کامیابی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہیں، لہٰذا انہی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ جس کام پہ بھی لگے اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کی کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں آپ نے خود اس کی اپنی طرف کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے۔ جو تجربات، جو واقعات، حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں ان کو خود آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ جو آپ کی زندگی میں حادثات ہو رہے ہیں آپ نے خود ان کو دعوت دے کر بلایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کسی مہمان کو دعوت پہ بلا کر اس کے آنے پر بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ کسی مہمان کو اگر آپ دعوت پر بلا لیتے ہیں تو اس کے آنے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر اپنی زندگی کے واقعات و حالات کو پرخلوص دعوت نامہ جاری کر کے آپ شکایت کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ شکایت کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری بات غور سے سنیں دوستو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دعوت اور شکایت، ٹھیک ہے، یہ دونوں پہ کوما آ گیا، یہ الگ ہے سبجیکٹ، اور اس کے آگے جو کی اندر کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اصول سمجھنا پڑے گا۔ اس کی دعوت اور شکایت کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اندر کا اصول سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سوچ کا اصول کشش ثقل کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ شاید آپ نے کشش ثقل جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کشش ثقل سمجھ آ گئی تو سوچ کا اصول خود بخود ذہن میں اتر جائے گا۔ آپ میں سے
آپ میں سے کبھی کسی نے کش شکل کی شکایت کی ہے؟ وہی کش شکل جس کی وجہ سے سیب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ جا گرتا ہے۔ کش شکل، ٹھیک ہے، سیب ٹوٹتا ہے اور زمین پر جا گرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم فٹ بال کو اوپر کی طرف ٹھوکر مارے یا اوپر کی طرف پھینکیں تو وہ نیچے آئے گا، جب وہ نیچے آئے گا زمین پر گرے گا تو زمین پر گرنے اور اوپر کا خلا کشش شکل کہلاتا ہے۔ جیسے وہ نیچے گرے گا نا، کشش شکل ہوتا ہے، زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی نے کشش شکل کی شکایت نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک اصول ہے۔ میری بات غور سے سنیے دوستو، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جسے ہم بدل نہیں سکتے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے ہم کبھی اس کی شکایت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ واہ، اس کے بعد ہے واہ، اس پہ آ گیا کوما، ٹھیک ہے۔ ہم شکایت صرف اس چیز کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم شکایت اسی چیز کی کرتے ہیں نا جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشش شکل کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتے۔ لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو جاتے ہیں، بچے گر کے چوٹ لگوا لیتے ہیں، آپ قیمتی ڈنر سیٹ کی خوبصورت پلیٹیں گر کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ کشش شکل کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے والے لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں بھی کشش شکل کا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شاہد افریدی، ٹھیک ہے۔ شاہد افریدی کشش شکل کی وجہ سے کیچ آؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کشش شکل نہ ہو تو کبھی گیند واپس نہ آتا، نہ وہ کیچ آؤٹ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کشش شکل کائنات کا ایک فطری قانون ہے، ٹھیک ہے، ایک فطری قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اس اصول کو مانتے ہیں، شکایت کرنے کے بجائے اس اصول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کشش شکل کو استعمال کر کے ہم نے جہاز بنائے، ٹھیک ہے، جہاز بنائے، بلند و بالا عمارتوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ کشش شکل کو استعمال کر کے ڈرینج کا پورا سسٹم تیار کیا، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس فٹ بال، ہاکی، بیس بال، ریسلنگ، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ وہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے ٹینٹس ہے، کرکٹ ہے، گالف ہے، ہر کھیل کے اندر کشش شکل کا کار فرما، ٹھیک ہے نا، کشش شکل کا ہر کھیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کشش شکل کی مثال اس لیے دی کہ جیسے کشش شکل کا اصول اٹل اور آفاتی ہے، اسی طرح سے سوچ کا اصول بھی اٹل اور آفاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچ کا اصول کہتا ہے آپ سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ سوچ کا اصول کہہ رہا ہے جو آپ سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، پھر ناکامی کیوں ہار لگتی ہے؟ انٹرویو میں جانے سے پہلے سوچا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں رہ گیا۔ سوچا تھا اس حسین لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ تو کسی اور کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سوچا تھا میرا بزنس بہت زبردست طریقے سے سیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ تو فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، فلاپ ہو گیا، اردو میں فلاپ، ٹھیک ہے۔ تو سوچا تھا جرمنی کا ویزا لگ جائے گا، لیکن میرا ویزا تو
रिजेक्ट हो गया। सोचा था मेरी आमदनी उस साल दुगना बढ़ेगी, लेकिन वो तो पहले से भी कम हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं, आप इधर आ जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आप सोचते होंगे कि ये सोच का असूल तो गलत साबित हो गया, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तो नहीं होता। ठीक है, यही तो सब का गलाब है, यही तो सब का गलाब है, यही तो सब को शिकवा है, यही तो सब को शिकायत है, यही तो सबको शिकायत है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, चले मिल के उस गुत्ती को, गुत्ती होती है गत्ती, ठीक है ना, उस गत्ती को सुलझाते हैं। गत्ती, उस गत्ती को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रेसलिंग के मैच को ही ले ले, वो पहलवान है एक ताकतवर। ठीक है, वो पहलवान है एक ताकतवर, पहलवान है एक कमज़ोर। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? बताएं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? पहलवान एक ताकतवर है और एक कमज़ोर। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इम्कान यही है, ताकतवर कमज़ोर को बिछाड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके जहन के अंदर भी दो पहलवान जंग की हालत में है। ठीक है, जंग की हालत में है। एक है अच्छी सोच का पहलवान, कामयाबी की सोच का पहलवान, खुशहाली की सोच का पहलवान, और दूसरा है कमज़ोर पहलवान, मुनफी सोच का पहलवान, तंग दस्ती का पहलवान, गुर्बत का पहलवान, नाकामी का पहलवान। जाहिर सी बात है, उस जंग में जो पहलवान ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। तो फिर दिल थाम के सुनिए, हम कामयाबी के बारे में कभी कभी सोचते हैं और नाकामी के बारे में बाकायदगी से। अपनी कामयाबी, खुशहाली और तरक्की के बारे में सोचते हैं। हम इतनी शिद्दत, जोश और जज्बे का मुजाहरा भी नहीं करते जितना हम अपनी नाकामी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोचते हुए करते हैं। नाकामी की सोच का पहलवान को हम बहुत ताकतवर बना देते हैं। ज़्यादातर नाकामी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोचते रहते हैं। रहने से नाकामी की सोच का पहलवान बड़ा हो जाता है। अगर हम ज़्यादातर नाकामी की सोच के बारे में सोचेंगे तो नाकामी का पहलवान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यार वीडियो बहुत लंबी होगी, शायद आपको समझ आए। अगर आप अपनी सोच को ताकतवर सोच समझेंगे, अगर आप अपनी सोच को कमज़ोर पहलवान की मिसाल देंगे, तो भाई आपके नाकामी का पहलवान बहुत ताकतवर हो जाएगा। अगर आप अपने ताकतवर, मतलब क्या ये सोच है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक दिन हैवी वेट चैंपियन बन जाता है। ठीक है, हैवी वेट चैंपियन बन जाता है। आप कामयाबी के बारे में चूँकि हम कम सोचते हैं, बेदिली से सोचते हैं, शिद्दत से नहीं सोचते, खुशी से नहीं सोचते, जज्बे से नहीं सोचते, इसलिए ये पहलवान कमज़ोर रह जाता है, कमज़ोर ही रह जाता है। ठीक है, तो फिर उस लड़ाई में शिकस्त किसको मिलेगी? भाई उसमें कौन सी दो राय हैं? कामयाबी का पहलवान बेचारा चारों शाने जीत हो जाएगा। ठीक है ना, चिस्त हो जाएगा, मतलब है, इधर थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। हाँ, चिस्त हो जाएगा। ठीक है, नाकामी का पहलवान बड़ी आसानी से जीत जाएगा। यार बात सेम ही है। अगर आप अपनी सोच का पहलवान तंदुरुस्त, मतलब ताकतवर बनाएंगे तो आपका पहलवान जीत जाएगा। अगर आप नाकामी का पहलवान ज़्यादा पर जोर देंगे, मतलब आप नाकामी पर ज़्यादा जोर देंगे, तो आपका नाकामी का पहलवान हार जाएगा। ठीक है, मतलब जीत जाएगा और ताकतवर पहलवान हार जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है, मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, इधर नीचे आ जाता हूँ। यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप कोशिश शकल का असूल याद है तो फिर सोच का असूल भी याद रखें। जो सोचेंगे वो हो के रहता है। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे।